برکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے متعلق بیان کیا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 99 میں، کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہی یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مولا رسول اللہ علیہ السلام کے توسل سے ہم پر کرم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرماتا تھا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ حسد کے شکار ہو گئے، یہ حسد کے شکار ہو گئے۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا اپنا ہی نظام سارا رکتا ہے، ہمیں لوگ جو ہیں وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کے صف میں بیٹھ گئے تو ہماری عزت کہاں رہے گی۔ اسی طرح آج بھی بڑے سارے لوگ جو اپنے آپ کو نواب اور فن خواں سمجھتے ہیں، وہ اہل دین کے صف میں اس لیے شامل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہمارا جو ایک ذاتی تشخص ہے، ہماری ایک ذاتی پہچان ہے، وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک ایسی شے ہے جو یہودیوں سے وراثتاً چلتی ہوئی ان لوگوں میں داخل ہو گئی ہے۔ آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ میں کو وہ جو لیکن والے تمہارے معاملات ہیں نا، وہ ہمیں معلوم ہے، وہ معاملات تمہیں پہنچے کس سے ہیں، کہاں سے چلتے ہوئے تم تک پہنچے ہیں، وہ وراثتاً ان کو یہودیوں سے ملے ہیں۔ ہاں جی، اپنا ذاتی تشخص بچانے کے لیے حق کئی بندہ منکر ہو جائے، ہاں جی، اپنا ذاتی تشخص بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، پیسے بچانے کے لیے بندہ، آپ سوچ سکتے ہیں یار، ایک طرف امام الانبیاء کھڑے ہوں، دوسری طرف چار پیسوں کی خاطر بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے منکر بن جائے۔ ہاں جی، تو آج یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، شرعی احکامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سایہ مبارکہ کے اندر یہودیوں کی اس حرکت کو بیان فرمایا، فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا ہے۔ وہ کیا؟ ہاں جی، انہوں نے جنت کے بدلے جہنم خریدی ہے، ہاں جی، حق کے بدلے انہوں نے باطل کو خریدا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے قرآن مجید فرقان حمید جو آپ پر نازل ہوا، اس قرآن کے بدلے قرآن کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی خریدی ہے، ہاں جی، حق کو چھوڑ کر باطل پر ڈٹے رہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا گندا سودا کیا ہے، کتنا برا سودا کیا انہوں نے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، بما انزل اللہ بغیا، جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، بغیا، وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف جلن تھی ان کو، جلن، باغی جلن کو کہتے ہیں، وہ ساڑ نہیں ہوتا، حسد، فرمایا کہ ان کو حسد تھا، جلن تھی ان کو، اس جلن اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس بندے پر نازل کر دیا ہے جو اس کا بندہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، میں انہیں اسے تکلیف کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا کار فرما ہے؟ وہ وجہ یہ تھی کہ یہود جو ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو شہزادے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سوائے امام الانبیاء علیہ السلام کے کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق 70,000 نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جی۔ تو انہیں یہ تھا کہ حضرت سیدنا جو امام الانبیاء علیہ السلام جن کے اوصاف ان کی کتاب میں موجود ہیں، ان کی آمد بھی بنی اسرائیل میں ہوگی، یعنی وہ بھی انہی میں آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ تھا کہ امام الانبیاء اور جس نے ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں آنا ہے، وہ بنی اسرائیل میں نہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے۔
اس لیے ان کو یہ دیکھتے ہی حسد ہو گیا، انہیں جلن ہو گئی، انہیں یہ کیا ہوا جی، یہ آنا ہم میں چاہیے تھا، ان میں گئے، نعرے ہم لگاتے رہے، ادھر گئے، ہاں جی، آج تک کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں کو بتاتے رہے کہ وہ آنے والے تو ادھر گئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں مانے کیا. تو یہ ان کو جلن تھی، یہ ان کو وہ حسد تھا، اس وجہ سے انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا. اب بتائیں یار یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ سامنے حضور کھڑے ہوں، ہاں جی، اپنے 4 ٹکوں کی خاطر بندہ حضور کا ہی منکر ہو جائے. قرآن سامنے نازل ہو رہا ہے، یعنی جن ذلیلوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کافر جو ہیں انہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں جی، درختوں کو چل کر آ کر انسان کے سامنے آتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں جی، کبھی گو لے کے آتے جی یہ بولے تو کلمہ پڑھیں، کبھی پتھر لے کر آتے یہ کلمہ پڑھیں تو کلمہ پڑھیں. کتنی بار انہوں نے ایسا کیا. چاند ٹکڑے کر دیں جی، ہم نے پوری تحقیق کی ہے، آسمان پر جادوگر کا جادو نہیں چلتا، سامنے کھڑے ہو کے حضور کو جادوگر کہہ رہے ہیں، ہاں جی، آسمان پر جادوگر کا جادو نہیں چلتا، آپ اگر چاند کو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر وہیں پر حضور نے صرف 2 نفل پڑھے ہیں، 2 نفل پڑھے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، رب تبارک و تعالی نے چاند کے ٹکڑے فرما دیے، یہ چاند ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گیا. اب یہ دیکھ کر بھی کہنے لگے او ہو یہ تو بڑا مضبوط جادوگر ہے، اس کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا. نعوذ باللہ من ذالک، ایسے گھٹیا اور ذلیل لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. تو بتائیں بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہاں جی، آج جو دین پر بھکتیاں کستے ہیں، اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کون ہے بتائیں؟ یہ لوگ اس وقت ہوتے تو اس وقت جنہوں نے یہی حرکت کرنی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی، فباؤ بغضب علی غضب، فرمایا تو یہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، ان پر اس لائق ہو گئے کہ ان پر پہلے بھی غضب تھا پھر بھی غضب ہو گیا ان پر. پہلے یہ غضب یہ ہوا ان پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، بعد میں رسول اللہ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، یا اس سے پہلے قرآن کے منکر ہوئے، رسول اللہ علیہ السلام کے منکر ہو گئے. ایک غضب وہ ہو گیا ان پر، ایک غضب یہ ہو گیا ان پر، اور ایک غضب یہ بھی ہے ان پر کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، وہ بھی غضب ہے ان پر، ایسی لعنت ہے ان پر. اور اس طرح کر کے ان کا انکار کیا اور میرے آقا علیہ السلام کے قتل کی، حضور کو شہید کرنے کی سازشیں کرتے رہے، اور بارہا انہوں نے سازشیں کی جیسے کہ کل بیان ہوا. یہ آیا مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور فرمایا کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ہاں، ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے نا وہ عذاب بھی ذلیل کرنے والا ہے. دیکھیں جی، اس آیہ مبارکہ سے بتائیں اس پوری آیہ مبارکہ میں کن کا ذکر ہوا ہے؟ یہودیوں کا ذکر ہوا ہے، اور رب فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ، یہ کافر ہیں. واضح آیا قرآن میں، یہ نہیں آیا. تو اب بھی کوئی یہودی کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے؟ بولو نا یار، مسلمان نہیں. جو یہودیوں کو عیسائیوں کو مسلمان کہے وہ مسلمان نہیں. اور دین کے ایک مسئلے کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا، جو پورے دین کو ہی نہ مانے وہ کہاں مسلمان کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ قرآن جو رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل کیا ہے، تو قالوا، تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں جو ہم پر نازل ہوا تھا. ہاں، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں جو ہم پر نازل ہوا تھا، بس ایک ہی کتاب کافی ہے ہمیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ یعنی تورات کے علاوہ باقی سب کتابوں کے منکر ہیں، باقی سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن بھی تو حق ہے جی، مصدق لما معہم، اور یہ قرآن جو ہے یہ جو ان کے پاس کتاب ہے یعنی تورات، یہ قرآن اسے بھی سچا کہتا ہے، یہ اسے بھی حق والا کہتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. لیکن انہیں کیا ہوا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے انہیں ذرا آپ فرمائے نا، تم تو بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہاں جی، ہمارا تورات پر ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں مانتے، تو پھر ذرا ایک مسئلہ ہی پوچھیں ان سے تورات والا، کہ تورات میں جو مسئلہ بیان کیا تھا ہم نے
کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا تم نے، ان سے ذرا پوچھیں کہ تم نے یہ پھر مانا مسئلہ یا نہیں مانا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور کسی شے کو نہیں مانتے، ابھی پھر ان سے پوچھیں ذرا آپ ہیں، تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو تم شہید نہیں کرو گے، نبیوں کا قتل نہیں کرو گے، تو پھر تم نے کیا یا نہیں کیا بتاؤ؟ یہ دیکھیں، قل حبیب آپ فرمائیں انہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، فرمایا پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بتاؤ، اگر تمہارا ایمان ہے کتاب پر، تورات پر ایمان ہے تمہارا، تو پھر بتاؤ تم نے نبیوں کا قتل کیوں کیا؟ نبیوں کو کیوں شہید کیا تم نے؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، واضح طور پر اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پورے دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے، کسی ایک بات کا انکار بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہی مسئلہ بیان ہوا، فرمایا کہ صرف ایک بات، اگر تم مومن ہو تو بتاؤ پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ خطاب ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو، حضور کے زمانے کے یہودیوں کو کلام ہو رہا ہے، ایسے ہے نا؟ تو بتائیں آقا علیہ السلام کے جو زمانے میں یہودی تھے انہوں نے کوئی نبی قتل کیا تھا؟ بولو نہیں قتل کیا، کوئی بھی قتل نہیں کیا انہوں، تو پھر رب یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تم نے قتل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، ان یہودیوں نے ان یہودیوں سے نہ تو برات کا اظہار کیا، نہ نفرت کا اظہار کیا، نہ انہوں نے انہیں غلط کہا، بلکہ یہ آئے ان سے ہزاروں سال بعد ہیں، سینکڑوں سال بعد آئے ہیں، سینکڑوں سال بعد آ کر بھی یہ سوچ وہی رکھتے تھے جو ان کی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندہ کوئی گناہ نہ کرے لیکن اس کی سوچ گناہ والی ہو تو قیامت والے دن دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے، عذاب اکٹھا ہوگا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات بندہ یہ ہوتا ہے جہاں گناہ ہو رہا ہوتا وہی ہے لیکن ان میں نہیں ہوتا، سمجھیے، کہیں گناہ ہو رہا تو بندہ ہوتا وہی ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بندہ وہ ہوتا ہے جہاں وہ گناہ جہاں ہو رہا ہے وہاں نہیں، بیٹھا گھر میں ہے لیکن اس کا شمار انہیں میں ہوتا ہے، گناہ والوں میں۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر بس میں سفر کر رہا ہے جی، اب وہ گناہ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا بیچارہ، انہوں نے فلم لگا دی، اب سارے لوگ شریک ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا وہ دل میں نفرت کا اظہار کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بندہ اگرچہ بیٹھا وہی ہے لیکن ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو بیٹھا گھر میں ہے لیکن وہاں ہے ہی نہیں لیکن شریک ہے ان کے ساتھ جرم میں، کیوں شریک ہے؟ وہ ان کے گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، ان کے گناہ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اچھا سمجھنے والا بندہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ شریک ہوگا۔ بالکل اسی آیت مبارکہ کو اسی طرح سمجھیں جیسے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو ہیں یہودی آقا علیہ السلام کے زمانے کے، انہوں نے کسی بھی نبی کا قتل نہیں کیا تھا، لیکن قتل کرنے والے لوگ ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، اب یہ لوگ جو ہیں ان کو اچھا سمجھتے تھے، ان کے اس اقدام قتل کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے رب تبارک و تعالی نے ان کا شمار انہی کے ساتھ کیا۔ مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ یہ دیکھیں، اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی دیکھ لیں جی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے دوسری شے بھی ساتھ ہی بیان فرما دی اسی گفتگو پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے کہ جرم جو ہے وہ تو سینکڑوں سال پہلے ہوا ہے، بعد والے لوگ ان کے ساتھ شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شریک اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ذہنی طور پر جی اور فکری طور پر انہی کا ساتھ دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کے پاس آئے تھے؟ نہیں نہ آئے تھے، چونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے، اس لیے رب تبارک جو ہم ماننے والے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں،
اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، فرمایا تم تو وہ، تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت ہی رچی بسی رہی، میرے موسیٰ کی طرف تم نے توجہ نہیں کی، تم تو بچھڑے کے سامنے لمبے ہو گئے تھے. بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کے زمانے کے یہودی جو ہیں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی؟ نہیں نہ کی تھی. بچھڑے کی پوجا کرنے والے تو وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، پچھلے جو یہودی ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہیں موجود ہیں. لاکھوں لاکھ لوگ، 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے، 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود ہیں. ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک بندے نے بچھڑا بنا دیا، بچھڑے نے صرف بان کی، انہوں نے کہا یار خدا تو یہ ہے، وہ سارے کے سارے اس کی پوجا کرنے لگے. صرف 12,000 لوگ رکے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے پر. دیکھیں قوم کیسی بدھو ہے، ایسے نہیں پاگل ہو جاتے لوگ. ابھی کل ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی ہے جی، وہاں ٹریکٹر ہے جی، ٹریکٹر کو لوگ بابا سمجھ رہے ہیں، اسے لوگ بزرگ کہہ رہے ہیں، اس کو چادر چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں وہاں کر. ہاں ٹریکٹر کھڑا ہے پرانا کسی دا، میں کہا چونکہ کبڑی نہیں دو تسی. ہمارے اپنے علاقے میں نعوذ باللہ من ذالک وہاں ایک ہندو کی جناب وہ کوئی بنی ہوئی تھی، سوری کی طرح ہے وہ کی کہنے سامنے جی سکول دے سامنے سی، ہائی سکول دے باہر، ہاں ساری سمجھ آ گئی ہے. کہتے بندہ قتل ہو کیوں؟ کہتے گولی بجی. وہاں ایک بالکل اس کی زیارت بنی ہوئی تھی جی، ہندوؤں کے دور کی بنی ہوئی تھی، اس وقت سے بنی ہوئی تھی، وہ ہم نے بھی دیکھی یار. اب بتائیں ہمارے مسلمانوں کی توحید کہاں گئی؟ وہ ہندو بندہ جو ہے، ہندو نعوذ باللہ من ذالک، اس کی زیارت گاہ بنی ہوئی تھی. پہلے ہندو آ کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور بعد انہوں نے کیا وہ ہوں چلے گئے تھے، یہ ہوں ہندو ناراض نہ ہو جائے ساڑے کو پنڈ والے کو، یہ پھر مسلمانوں اتنے چوری پکا پکا بننی شروع کر دیتی. اور میں کہا تھوڑ دیا ہوئے توڑے تھے. یہ تو پھر ایک مسلمان سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں غیرت دی، کسی پاس باہروں آیا، انہیں ہتھوڑے نال آ کے ساری پڑھ دی، ساری پڑھ دی تھی. انہیں کہا دفعہ دور کالا منہ ہے کی کر رہے تھے. چلو جی اس طرح کر کے ہویا. اج کل نواں کام شروع ہے، میں نے پتہ چلا میں کہ جا کے ذرا رولا شولا پانے مولوی نو کٹھا کر کے انہوں دھر دیاں کہنے انہوں سارے نو. ایک بندہ ہے ساڑے نال ہی پہندا ہے، اتنے بڑی بڑی ساری حویلی ہے، اس حویلی دے وچ ایک پرانی مسجد ڈٹھی ہوئی، اتنے ایک بوڑھی شیطان عورت کوئی، انہوں الہام ہوا شیطان والوں، انہیں کہو اتنے بڑیاں منتاں پوری ہوندیاں نے. لوگ جو اتنے سارے دیوے چڑھانے شروع کر دیتے ہیں، عورتیں لک لک جاندی نے اتنے جا کے دعاؤں منگدی ہیں، یا اللہ ڈٹھی مسجد کی برکت نال کرم کر. میں پھر تیرے تے عذاب بنی کہڑا کم کر رہی. اب بتائیں نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ٹریکٹر کو بابا بابا ٹریکٹر شاہ، خود ٹریکٹر ہے، یہ نہیں کہ پیر ٹریکٹر شاہ ہے، نہیں وہ ٹریکٹر ہے، خود ٹریکٹر پر جناب چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں منتے مان رہے ہیں، یا بابا ٹریکٹر ساڑی نہ بند ہوئے تھریشر. اے کیے دسو، عجیب بکواس ہے. جب قوم کا عقیدہ جو ہے اس قدر خراب ہو جائے تو پھر پیر جو ہیں وہ کتوں کے بھی مزار بنائیں گے. میں دسے سی نا تمہیں، اج بھی نیٹ تے موجود ہے اتنے، ہاں اس حجرہ شاہ مقیم، حجرہ شاہ مقیم دے اندر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک پیر دا کتا فوت ہو گیا، انہیں خود پیر نے کتے واسطے فاتح خانی کی تھی، انہوں مسلمانوں کے قبرستان دفن کیتے، انہوں باقاعدہ مسلح نے دفن کیتے، انہوں مسلح لپیٹ کے دفن کیتے. اچھا اگلے دن کو خبیث دعا کر رہے سن بیٹھے قبر دوتے، قبر دوتے لکھے سی بھی پیر دی بلی دی قبر ہے، بھی پیر دی بلی دی بھی قبر ہے. ایک اور جناب ایک جگہ تے انہوں نے نعوذ باللہ خنزیرہ نے بنایا مزار، ایک پیر صاحب کے گھوڑے کا مزار، چینے گھوڑے کا، گھوڑے تے رنگ بھی دسے نے، چینا گھوڑا بھائی، پیر دے چینے گھوڑے کا مزار. تسی سوچ سکتے ہو ایک پاسے اے رب دا قرآن ہوئے ہیں تے قوم جڑی ہے ٹریکٹر دے سامنے لمی پی جائے، قوم جڑی ہے کتے دے سامنے تے گھوڑے دے سامنے لمی پی جائے، قوم شرابی تے چرچی دے سامنے لمی پی جائے. جی یہی حال وہاں ہوا تھا کہ 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود ہیں وہاں، صرف 12,000 بچے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے کہنے پر. اور یار صرف کتنے دنوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ صرف 40 دن کے لیے گئے تھے، تو کیا حال کیا انہوں نے؟
سارے کے سارے اتنے جاہل، سارے کے سارے بچڑے کے سامنے لمبے پڑ گئے، اس کی پوجا کرنے لگے، سجدہ کرنے لگے اسے۔ آج ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، ہم رات دن زور لگا رہے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور نہیں جی مولوی کی گل نہیں سمجھ آتی، جو قوال جڑا ہے ایک بار تبلے تے ہاتھ مارنا کہنا 14 طبق روشن ہو جانے ساڑے، مولوی کی گل نہیں سمجھ آتی۔ میں کہا گل ایویں نہیں، گل وچ ہو رہے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا دیکھیں جی، فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعد، فرمایا کہ تمہارے تو دل میں بچڑے کی محبت رچی بسی تھی، تمہیں حق کیا سمجھ آتا، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی عزت کیسے سمجھ آتی، تم تو بچڑے کے پجاری ہو گئے تھے، تم تو بچڑے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی کتنے بچڑے ہیں جی، ہیں وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ جی کی ہو گئے، پڑے کی ہو گئے، انہوں نے کٹا کھول پہ بعد پتہ لگا پیر کھولے پھر دوں سے، انہوں نے کہا بھی کیڑا پیر ہے کیڑا کٹا ہے دسو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وانتم ظالمون، اور فرمایا تم ہی ظالم لوگ ہو، تم ہی ظالم ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نبی موجود ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود ہو، نبی کو، کتاب کو، قرآن کو چھوڑ کر بندہ کسی کی طرف بھی جائے گا نا، وہ بچڑے کا پوجا کرنے والا ہے، وہ بچڑے کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ بس یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا دیکھیں جی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، میں یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے، تو پھر تم نے انکار کر دیا، اور نہیں یہ تو مسائل بڑے اوکھے نے، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور اٹھا کر تمہارے اوپر کر دیا۔ اس طرح پہلے بیان ہو چکا یہ سارا قصہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے تمہیں کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے طاقت سے پکڑو۔ طاقت سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دبا کے رکھیں، نہیں، مطلب یہ اس پر عمل کریں سختی کے ساتھ۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْمَعُوا، اور سنو تم غور کے ساتھ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے۔ تو قالوا، تو تم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ تم نے کہا تھا سمعنا وعصینا، تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا ہے، وعصینا، لیکن مانا نہیں۔ یہ ذہن میں رہے جتنے بھی اس وقت لوگ موجود تھے سب نے یہی کہا تھا، زبان سے یہی کہا تھا ہم نے مان لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، دل میں کہا تھا نہیں نہیں۔ ہوں یہ دیکھیں رب کی کریمی بھی، ہاں جی، رب دلوں کا حال جانتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ رہا ہے، وہی کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے نہیں جی سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے، لیکن وعصینا، نافرمانی کی ہم نے تیری، ماننا نہیں ہے ہم نے اس کتاب کو۔ میں تم تو وہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں تو رات کو اس کے علاوہ نہیں مانتے، میں کمینو تم نے تو اسے بھی نہیں مانا، تم نے تو اسے بھی نہیں مانا، کہاں مانا ہے تم نے؟ سمعنا وعصینا یہ کس نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا پر مانا نہیں، نافرمانی کی ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قالوا سمعنا وعصینا، میں تم نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا ہے اور نافرمانی کی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے وہ بچڑا ہی ان کے دل میں بسا ہوا تھا، وہ بچہ ہی انہوں نے جان چھڑدا تے وہ جاندے کسے پاسے، ہیں جی میں اس ٹائم بچہ پہ ہوا ہے ساڑی کی چیز، وہ کٹے پھڑ پھڑ دے رہے بچہ ہے یا نہیں؟ کٹے دیں گے، بچے دیں گے، انڈے دیں گے، بعد قوم جڑی ہے وہ کھلے دیں گے، بجے دیں گے، کہڑے پاسے پا رہے ہیں قوم؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، میں تم نے میری کتاب تورات کا انکار ہی اسی لیے کیا تھا، تم بچڑے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بچڑے کی محبت توڑے دلوں نکل دی تھی، تسی مندے نا ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل، حبیب آپ انہیں فرمائیں بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، میں تمہارا ایمان تمہیں کتنے گندے حکم دیتا ہے، وہ کہ ہو جائے ایمان ہے توڑا، اور کیا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن کر دے، بچڑے کے سامنے جناب تم لیٹ جاؤ، اور تم امام الانبیاء علیہ السلام کے بھی منکر بن جاؤ اور قرآن کے بھی منکر بن جاؤ۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، وہ کتنے برے حکم دیتے تمہارا ایمان تمہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے نا تمہیں سارا پتہ چل جاتا کہ تم جا کس طرف رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔